بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ سوشل میڈیا پر رائج روایات کی تحقیق سلسلہ نمبر 64۔ محترم حضرات، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور جو یہ پڑھ کر کسی دوسرے کو بخش دے تو وہ دوسرا بھی جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ محترم حضرات، اس سلسلے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت، من قال لا الہ الا اللہ 70,000 مرۃ کانت فداءہ من النار، جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ اس کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے اپنی جان کو اللہ سے خرید لیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کسی مردے کو بخش دے تو یہ اس مردے کے لیے بھی جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ ہوگا۔ ویسے تو عام طور پر یہ روایت بغیر کسی سند یعنی چین آف ٹرانسمیشن ہی کے بیان کی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے۔ البتہ کچھ علماء نے ابو زید قرطبی کے نام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ یہ ابو زید قرطبی الزاہد 6 صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں۔ ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 500 سال کا فاصلہ ہے۔ انہوں نے جب یہ روایت بیان کی تو اس کی کوئی سند ذکر نہیں کی اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ بعض آثار میں ہے۔ اور علماء حدیث اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو بھی آثار کہا جاتا ہے۔ البتہ صاحب نفح الطیب نے جلد 2 صفحہ 92 پر اس روایت کو ایک دوسرے بزرگ سے بھی نقل کیا ہے۔ ابو عبداللہ قرشی اندلسی کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن طریف کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب ابو الحسن علی بن خلف بن غالب انصاری قرشی کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مجھے بخش دو، کیونکہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ یہ مومن کے لیے آگ سے چھٹکارا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ابو زید قرطبی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خبر سنی تو ایک نصاب 70,000 کا اپنی بیوی کے لیے پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کی صحت کے بارے میں کچھ شک تھا۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ کھانے کو بیٹھا تھا کہ اچانک زور سے چیخ ماری اور اس کی سانس پھولنے لگی۔ کہنے لگا کہ میری ماں کی حالت مجھے نظر آئی، وہ دوزخ میں جل رہی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ 70,000 کا ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ میں نے دل ہی میں اسے بخشا تھا، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہ تھا کہ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میری ماں دوزخ کے عذاب سے بچا دی گئی۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس سے 2 فائدے ہوئے، ایک تو 70,000 کی برکت کا اور دوسرے اس نوجوان کی سچائی کا۔ محترم حضرات، جاننا چاہیے کہ حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کیا اور نہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، بلکہ ابو زید قرطبی کے حوالے سے ایک واقعے کے طور پر بیان کیا ہے۔ نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس نوجوان کے کشف کا پتہ چلنے کے بعد ابو زید قرطبی نے جو فائدے گنوائے ان میں یہ نہیں کہا کہ اس عمل کا حدیث ہونا ثابت ہو گیا۔ علامہ مقریزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت سے حفاظ حدیث جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے اس عمل کے حدیث ہونے کا انکار کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان لوگوں نے کشف کے ذریعے سے یہ عمل بنایا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، چاہے 70,000 مرتبہ پڑھے، اس سے کم پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن یہ عمل نہ کسی صحیح حدیث میں ہے نہ ضعیف حدیث میں۔ دیکھیے مجموع الفتاوی جلد 24 صفحہ 323۔ علامہ نجم الدین غیتی نے الابتہاج فی الکلام علی حدیث الاسراء والمعراج میں حافظ ابن حجر کا کلام نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث نہ صحیح ہے، نہ حسن ہے، نہ ضعیف ہے، بلکہ غلط اور من گھڑت ہے۔ البتہ کچھ علماء نے اس پر عمل کرنے کی گنجائش نکالی ہے، بشرطے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ مانا جائے۔ چنانچہ شیخ محمد عبدالحی بن عبدالکبیر القطانی اس عمل کو جائز قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں
اس عمل کا مدار اس عمل کو نقل کرنے والوں کے ساتھ حسن ظن اور ان کے سچا ہونے پر ہے، ورنہ تو اس عمل کے بارے میں ہمارے ائمہ کے نزدیک کوئی روایت صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس عمل کا مدار ایسے بزرگوں کے کشف پر ہے جن کی فراست چوکتی نہیں ہے۔ ملا علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مرقات المفاتیح اور شرح الشفا میں اس روایت کے معنی کے صحیح ہونے کی طرف رجحان ظاہر کیا ہے۔ محترم حضرات، اس کلپ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں اور اس عمل کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فوائد تو متعدد روایات سے ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اس کلپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ 70,000 والا یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کر عمل نہ کریں، بلکہ بزرگان دین کے کشف سے معلوم کیا گیا ایک مجرب عمل ہے، یہ کہہ کر عمل کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا لازم نہ آئے۔ یاد رکھیں، یہ بات ممکن ہے کہ تجربے کے ذریعے سے کسی عمل کا صحیح ہونا ثابت ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنے کے لیے معتبر سند ضروری ہے۔ اس روایت کی تحقیق ہم نے شیخ طلحہ بن بلال منیار حفظہ اللہ کے بلاگ الاجوبۃ المستحسنہ فی تحقیق الاحادیث المشتہرۃ علی الالسنہ سے لی ہے۔